اللہ اکبر، یہ ہے وہ اصل گیپ جس نے پھر ہمیں وہاں تک پہنچا دیا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہماری بہت بڑی تعداد جیتی نہیں ہے، 70 سال کی عمر میں دفنائی جاتی ہے، 20-25 سال کی عمر میں مر چکی ہے۔ اس کی روح جس طرح زخمی ہوتی، جس طرح وہ اندر سے ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، مایوس ہوتا ہے، لوگ 20-25-30 سال کی عمر میں بہت بڑی تعداد مر چکی ہوتی ہے، وہ زندہ لاش ٹانگیں گھسیٹ کے پاؤں زمین سے گھسیٹ کے چل رہے ہوتے ہیں، بس دفنائے 70 سال کی عمر میں جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت پہلے ہیں، کیوں؟ اللہ اکبر، جو صحیح جینے کی پلاننگ کرتا ہے نا، اس کا حصہ ہے کہ وہ مرنے کی پلاننگ کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم جینے کی پابندی، جینے کی پلاننگ، جینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لیکن ہماری آخرت میں بہتر بنا۔ اس پر میرا رب کہتا ہے صرف دعائیں نہیں، کام کرو۔ وقنا عذاب النار، اور جو تمہیں وہاں فیس کرنا پڑے گا، آگ کے عذاب ہے، جرائم کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، اس سے بچنے کی کوئی پلاننگ ہے نہیں۔ ہماری تو صرف جینے کی منصوبہ بندی ہے۔ ہمارے یہاں تو لفظ بولا جاتا ہے تعلیم کی تکمیل، کب تک؟ کم از کم ماسٹر لیول، 20 سال لگائے تعلیم کی تکمیل میں۔ جینے کی باتیں ہیں، جاب کی بات ہے، بزنس کی بات ہے، پوزیشن کی بات ہے، فیشن کی بات ہے، اس کی بات نہیں۔ جب یہ فیشن بے جان ہوتے، جب وہ جھیل سی آنکھیں، جب وہ سنہری ریشمی زلفیں، جب وہ بڑے خوبصورت بدن جب مٹی کے نیچے آتے ہیں، پھر کیا فیس کرنا پڑے گا؟ اس کا ایک بروشر بھی ہمارے بیگ میں ہے، ایک ہینڈ بیگ نہیں ہے۔ نقصان کیا ہے؟ آج پاکستان چھوٹا سا ملک ہے، بہت بڑی بلا ہے، 24-25 کروڑ آبادی، ہر 5واں شخص ڈپریشن میں غرق ہے۔ مجھے انزائٹی ہے، مجھے ڈپریشن ہے، یہ ساری بیماریاں تمہیں لاقت ہو گئی ہیں، یہ سارے مسئلے تمہارے ٹوکرے میں جمع کہاں سے ہو گئے ہیں؟ بے شمار غموں کا توڑ میرے رب نے رکھا۔ نیند ہے نا اینٹی ڈپریشن، کس نے رکھی ہے؟ میرے رب۔ اللہ بسم اللہ یا اللہ میرا نام لے کے مرنے لگے، سونے لگے۔ نیند کو اینٹی ڈپریشن رکھا۔ آج جتنی میڈیسن ڈپریشن سے بچانے کے لیے ہے، اس میں غالب تھیوری یہ ہے کہ اس بندے کو سلاؤ، تو یہ نیند کس نے دی؟ میرے رب نے۔ وہ کہتا ہے سو جاؤ، وہ کہتا ہے وقت گزرنے دو، وہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر والا رویہ رکھو، نماز میں سجدے میں سر رکھو، ہم سے مدد مانگو، ہم تمہارے روح کو، دل کو قرار دیں گے، تم سروائیو کرو گے، خودکشی کی بجائے تم آگے گزر جاؤ گے، تم حوصلے سے بڑھو گے، تم فیس کرو گے۔ یہ حادثے تمہیں اتنا بزدل نہ بنا دیں کہ تم اپنی کٹپٹی پہ پسٹل رکھو اور کہو گے میں نہیں لڑ سکتا مشکلات سے، میں مرنے لگا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے کیوں مرنا ہے؟ ہم تمہیں منع کرتے ہیں، خودکشی کی اجازت نہیں، جیو، آگے بڑھو۔ یہ طریقہ ہے، یہ روڈ میپ ہے۔ پھر میرے رب نے مشکلات کے ساتھ، مصائب کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ انعامات کی لائنیں نکالی، اتنے بڑے انعامات دیے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ بعض مرد عورتیں اپنی زندگی میں اتنے غم سہتے ہیں، اتنے غم، اللہ ان کے ذریعے ان کے گناہ معاف کرتا ہے، حتیٰ یلقی اللہ تعالیٰ وما علیہ من خطایا، حتیٰ کہ ایسے غموں میں ڈوبنے والے لوگوں کی جب دنیا ختم ہوتی ہے، ان کے ساتھ اللہ کے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں۔ رب سے جب یہ ملتے ہیں، یہ گناہوں سے صاف ہو کے ملتے ہیں۔ کسی کو کہا تمہیں کانٹا چبھ گیا تو ہم تمہیں اجر دیں گے، تمہیں بخار چڑھ گیا تو تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، تمہیں خوف آیا تو تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، شہادت کے نام پر قتل ہو گئے تو جنتوں کی ملکیت دے دیں گے۔ بہت کچھ پیکج ساتھ جوڑ دیے غموں کے، تاکہ بندہ ریلیکس ہو کس پر کہ اگر یہ غم آیا ہے تو اس کے ساتھ انعام بھی تو بہت بڑا۔ اللہ اکبر، فوتگیاں ساری دنیا میں ہوتی ہیں۔ میرے رب نے کیا فرمایا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ جس سے میں اس کی کوئی پیاری چیز لے لوں، بیٹا، بیوی، باپ، والدہ، اور وہ اس پر صبر کرے، کیا کہہ رہا ہے میرا رب؟ اس کو 10 مرلے کا مکان دیں گے؟ میرے نہ 10 مرلے کا مکان اسلام آباد، دیکھتے ہیں تو کتنے لوگ ہوتے ہیں بات۔ اللہ نے فطرت میں نعم البدن،
میرے رب نے کہا کہ جس سے میں اس کی کوئی پیاری چیز لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے، سوائے جنت کے میرے پاس اس کے لیے کوئی سلا نہیں۔ پیچھے رہ کے رہتا ہے، کیا بچتا پیچھے، کیا لینا ہے مجھے؟ فیملی اس میں آ گئی، رشتے دار اس میں آ گئے، لیونگ اسٹینڈرڈ اس میں آ گیا، کام وہاں ختم ہو گئے، خالدین فیہا ابدا، مستقل آپ نے وہاں پر رہنا، نکالنے والا آپ کو کوئی ہے نہیں۔ اور سنگل پروگرام کیا ہے کہ کسی اپنے قریبی پیارے کی وفات پر کوئی صبری نہ ہو، تنقید نہ ہو، شکوے نہ ہو، رب کے سسٹم پر منفی گفتگو نہ ہو، کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مسئلہ نہیں، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، آج یہ گیا ہے کل ہم جانے والے ہیں۔ کہا اس عقیدے پر تم صبر کرو، یہ جو چند دنوں کی جدائی ہے ہم نیک لوگوں کو جنتوں میں اکٹھا کر دیں۔ پتہ کیوں نہیں سب جب پتہ ہو، آج یہاں سے ہم اپنے بچوں کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا یہ جہاز میں بیٹھ جاؤ، اگلے ملک میں ایئرپورٹ پر تمہیں تمہارا بھائی لینے آ رہا ہے، حالانکہ درمیان میں کوئی نہیں ہے، ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک ہے، درمیان میں کوئی نہیں، بٹھانے والا کہتا ہے میں مطمئن ہوں کیونکہ آگے لینے والا رسول ہے۔ جب ہمارا رب کہتا ہے کہ تھوڑا سا گیپ ہے، تم یہاں سے اس کو رخصت کرو، تم نے صبر کرنا ہے، نیکسٹ اس کے میزبان ہم ہیں، جب قیامت آئے گی ہم سارے خاندان کو جنتوں میں اکٹھا کر دیں گے۔ صبر کرنا چاہیے، اعتبار کرنا چاہیے، پھر ایسے اعمال کرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، ایسا نہ ہو کہ وہ تو اچھے عملوں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں اور تم بدعمالیوں کی وجہ سے گھر والوں میں شفٹ کر دیے جاؤ، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں بھی پھر ایمان پر مت ہے۔ گویا دنیا میں جینے کے لیے جتنے کورسز اور کوششیں کامشیں ہیں، ایک مسلمان کا فرض ہے وہ مرنے کی بھی تیاری کرے، وہ مرنے کے بھی کورس کرے، وہ مرنے کی بھی تربیت لے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے موت کو گلے لگانا، موت تو ایک دروازہ ہے جو اس کو کیسی دنیا میں داخل کر دے گا جہاں ایک نئی دنیا، اسرار، چھپی ہوئی چیزیں وہ کھلنے والی، اور ایمان، اسلام، قرآن ہر چیز کو ایسے کھول کے رکھتا ہے کہ کوئی بندہ کہہ نہ سکے کہ یہاں جو مجھے منظر واضح نہیں ہے کہ یہاں کیا ایک ایک چیز کیا کرتا ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر یہ محسوس کرے کہ اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو قابل وصیت ہو، جو اس کو وصیت کرنی چاہیے، فرمایا وہ 2 راتیں گزرنے نہ دے مگر وصیت لکھ کے رکھ دے تاکہ بعد میں گھٹے نہ پڑے، فساد نہ پھیلے، تھانہ کچہری آباد نہ ہو، سگے رشتے دار قتل نہ ہو جائے، رحم کے رشتے نہ ٹوٹ جائیں، کوئی قابل وصیت چیز ہے تو 2 دن سے زیادہ وقت نہ گزرنے دینا۔ آج ہم اپنے گھروں میں چیک کریں نا کیا کچھ پڑا ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ مجھے وصیت کرنا ہے، عمریں گزر گئی ہیں لکھی نہیں، کیوں بنا تھا پروگرام بھی کوئی ہمارے پروگرام یہ چیز نہیں کیا ہونے پر ہم تو لوگوں کے جنازے اٹھانے والے ہیں، لوگوں کو دفن کرنا چکر ہے، لوگوں کی تعزیت پہ جانا، ہمارا تو مرنے کا مسئلہ ہی، ہمارا تو پروگرام ہی نہیں۔ یہ عدم دلچسپی بتاتی ہے کہ ہمارے ہم مرنے کی پلاننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص جو فوت ہوتا ہے حتیٰ کہ شہید ہونے والا اس کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا مگر الدین، قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں۔ اس کی پلاننگ ہے کہ میں جلدی جلدی قرضہ اتار لوں، نہیں، یہاں تو لکھا نہیں جاتا کہ آپ نے قرض لیا کس سے اور لیا دینا کس کا اور کتنا لیا۔ جب تحریر میں چیز نہیں آئے گی تو دینے کی پلاننگ کہاں؟ ہم کیوں دینے کی بات کریں جب دینے کی نیت ہی نہیں ہے؟ اور بھائی جب قرضوں کو لین دین میں تحریر کے لیے تیار نہیں ہے تو سب لوگ ہم دینے کے پروگرام کے لیے تیار نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ مرنے کی پلاننگ، مرنے پر سوچ لیں۔ اللہ اکبر، فرمایا کتنے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کو جو بڑے نیک اعمال لے کے آئے پہاڑوں کی طرح، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعوت، جہاد، بہت کچھ، مگر کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی۔ جب وہ مظلوم اور ہستی جناب جو تشریف لائی ہے نیک اعمال کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو انصاف شروع ہوگا۔ تو جس پر اس نیک بندے نے جو بڑی نیکیاں لے کے آیا ہے، اس نے جس پر زیادتی کی ہوگی
یہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ میرا 2 مرلے کا پلاٹ اس کو دے دو میری جان چھڑاؤ نا. اب تو کرنسی بدل گئی ہے, میری ملک ہی اور ہے. اب اس ملک میں کرنسی چینج ہو گئی ہے. اب وہاں پیسے نہیں چلتے, سونا نہیں چلتا, اعمال چلتے ہیں. نمازیں آپ نے پڑھی تھی, وصولی کوئی اور کرنے آ گئے. روزے آپ نے رکھے تھے گرمیوں کے, لینے کوئی اور آ گئے. صدقے آپ نے دیے تھے, وصول کوئی اور کرنے آ گیا. مجھے اس نے گالی دی, مجھے تھپڑ مارا, میری چغلی کی, مجھ پر تہمت لگائی. آپ نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ مظلوموں کو اس بندے کی نیکیاں نکال نکال کے دی جائیں گی. اس کو بھی دے دو, اس کو بھی دے دو, حتیٰ کہ وقت آ جائے گا جناب کی نیک اعمال کی ساری ٹوٹلی, سارا اسٹور خالی ہو جائے. مظلوم ابھی بھی باقی. اتنا زبان کا ہاتھ کا خراب استعمال تھا کہ مظلوم ابھی بھی باقی. اب کیا ہوگا؟ فرمایا مظلوموں کے گناہ لے کے ان کو تو ریلیکس دینا ہے, ان کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے نا. مظلوموں کے گناہ لے کے آپ اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیں. چلو بھائی, اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ ہے میری امت کا بہت اس غریب جو بڑا سرمایہ لے کے آیا تھا, لیکن وہ لوگوں کا تھا اس کا, اس لیے کہ اس نے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی, آج وہ ریکوری کرنے کے لیے آ گئے ہیں. کیونکہ آج پیسے نہیں دیے جائیں گے, آج نیکیاں دی جائیں گی. وہ قرضے کا مسئلہ ہے, ظلم کا مسئلہ ہے, تہمت کا مسئلہ ہے. یہ ہے وہ بندہ جو پہلے جنت کی طرف جا رہا تھا, آپ اگلے کہہ رہے ہیں اس کا رخ موڑ دو, اس کا گھر ملاقوں کی طرف منظر اس کی ادھر ہے. جنتوں والا تو یہ بندہ ہی, اس کے پاس تو سہولت ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ پھر اس پر آپ نے فرمایا لوگ آج دنیا میں کس کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس سے معافی مانگو. کلیئر کرو نا. ہم کیوں نہیں کرتے؟ مرنے کی پلان نہیں ہے. ہم اس لیے نہیں کرتے, ہماری انا بڑی ہے, ہماری ضد بڑی, ہماری برادری بہت بڑی, ہمارا قد کاٹ بڑا, ہمارا نام بڑا. ہم نہیں کسی سے معلوم کے قائل. نتیجہ کیا ہے؟ ان کے آلو کسی کام سیدھا کرنے دنیا میں جو بڑی برادری بڑی بڑی سب یہ سیٹ کرتے ہیں. نہ کوئی برادری والا آ رہا ہے, نہ کوئی پیچھے سے ساتھ دینے والا آ رہا ہے, نہ بجتی کے چھپاؤ کے کوئی شکل پانے, ہاتھ میں شاہی کوئی نہیں. بہت بڑی بلا تھی, جھوٹا خالی کھوکھلا اپنے دل و دماغ کے اندر تصور, خود ہی ہیرو بنا پھرتا تھا. آج انہوں نے سارا نیکیوں کا معاملہ خالی کر کے مظلوموں کو دیکھا, چل بڑا چودھری بنا پھرتا. ہاں کیا خیال ہے؟ ہمارا فرض نہیں بنتا اگر ہم واقعی آخرت کی تیاری کے قائل ہیں, آج معافی مانگیں جس سے ہم نے زیادتی کی. آج وقت بچ جائیں, ہم اپنی نمازیں خود استعمال کریں, ہم اپنے روزے صدقے خود استعمال کریں گے. آج اگر ہم ان سے معافی مانگ لیں جن کو ہم نے اذیت دی, جن پر ظلم کیا, لیکن اگر یہ عنایت ایسی رہی, یہ ضدیں باہر کی تو دور کی بات, ہم تو سگے بہن بھائیوں کے متعلق کہہ دیتے ہیں مرم دین ختم, بلکہ ماشاء اللہ اتنی پلاننگ کرتے ہیں. میری فوتگی پہ بھی نہیں ہوا, سبحان اللہ, کیا ایڈوانس ٹیکنالوجی, میری فوتگی پر بھی نہیں آیا. آ گیا تو پھر ڈاکٹر واپس کر لیں. لیکن ضد اتنی ہے مجاہد کی طرح کہ بالکل اینڈ ہے, مر رہا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی چھاتی پر چڑھ کے گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے کہ گردن ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا, تاکہ جب گردنیں سر رکھی جائیں نا لائن میں تو پتا چلے کہ کسی سردار کی گردن. اس لیے تو کہا تھا کہ چاروں کا باپ چیئرمین چار ایسوسیشن, تکبر کا یہ لیول ہے کہ مرنے لگا, گردن کٹنے لگی. اب بھی آکڑ یہ ہے کہ تھوڑا نیچے لا کے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن مرنے کے بعد بھی نظر آئے. یہ جہالت ہی جس نے اس کا پیڑ ہی کر دیا. آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے, میری امت کا یہ فرعون. ہماری فرعونیت آج بھی موجود ہے. سگے بہن بھائی, ہمارا نبی کہہ رہا ہے اس نے شفاعت کرنی, جن کی شفاعت کے بغیر ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے. وہ آرڈر دے رہا ہے, ڈسپلن دے رہا ہے. لوگوں رشتے داریاں توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ہم کہتے ہیں نہ جائے, میں نہیں ہوں مسلمان, میں نہیں ہوں منہ لانا. نبی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دروازہ جنت کا میں نے کھولنا ہے, افتتاح میں نے کرنا ہے, شفاعت میں نے کرنی ہے, تو میں اس کے رولز بتا رہا ہوں کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ہم باڈی لینگویج سے کہہ رہے ہیں نہیں جانا تھے نہ صحیح, پر میں منہ نہیں لانا, لیکن منہ سے قبول کرنے کے لیے تیار. منہ سے ہم عاشق ہیں, 95% عاشق رسول, 5% اللہ. یہ وہ خرابی ہے جو بتا رہی ہے کہ ہمارے ہم مرنے کی پلاننگ ہے.
تو میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے جس طرح ہم اپنی اولادوں کو اپنی ذاتوں کو 20-20 سال اسٹڈی کے نام پہ کورسز کے نام پہ اکیڈمیز یونیورسٹیز میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں باہر کے ممالک میں بھیجتے ہیں 100% اس کے ساتھ زندگی جینے کی بات ہے. ہم اس کو حرام قرار نہیں دے رہے. اس ایک بات جو کہ ہمارے رب نے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. کہاں بس ترتیب ہے دینا صرف ترتیب. اس کو ساتھ لے کے چلو لیکن اس کو پچھلی سیٹ پر بٹھا, اس کو فرنٹ میں نہ بٹھا, اس کو پہلی صف میں کھڑا نہ کرو. یہ دنیا سیکنڈ لائن کا سارا نظام ہے, یہ فرسٹ لائن کی دنیا ہے نہیں. فرسٹ لائن میں آخرت ہے. آخرت کو مینج کرو گے دنیا آٹومیٹکلی مینج ہو جائے گی. اور جو دنیا کو ہی مینج کرے گا خدشہ ہے کہ وہ آخرت گوا ہے. دنیا کا نعم البدل ہے, اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے. بادشاہوں کی بھی ساری ضرورتیں خواہشیں دنیا میں پوری نہیں ہوئی. مرنے کے بعد مومنوں کے پاس اپرچونٹی ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگیوں میں گزر کے آخرت میں بھی فیل ہو جائے. برباد توجہ. آج ہمارا دل دماغ سب کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کا درست استعمال کر کے دنیا کے جتنے کورسز کر رہے ہیں چند کورس ہمیں مرنے کے بھی کرنے چاہیے کہ اللہ مرنے کے بعد تیرے 30 پارے جو ہمیں منظر دکھا رہے ہیں, تیرے نبی کی ہزاروں حدیثیں جو ہمیں بتا رہی ہیں, تیرے نبی کی جماعت صحابہ کی جماعت جو ہمیں کہہ رہی ہے محاسبہ کیا ہے, قیامت کیا ہے, انویسٹیگیشن کیا ہے, پل صراط کیا ہے, قبر کیا ہے, وہاں سوال و جواب کیا ہے. اے ہمارے رب, ہم اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں. اس کے موقع پیدا کرنا, وہ کورس جوائن کرنا, یہ بھی تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا. یہی وجہ ایک جگہ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں وہ دنیا کے عالم ہیں لیکن آخرت کے چاہتے ہیں. دنیا کی انفارمیشن دیکھو ہر بندے کو گل, ہر بندہ اتنا پیارا, اس کو ذرا اس کا بٹن دباؤ اتنی انفارمیشن دے گا, بندہ کہتے ہیں کہڑا بٹن دبائیے تاکہ چھوڑ کر اتنی انفارمیشن. اور جو ہی اس کو پوچھ لو مرنے کے بعد یہ مولویاں پھر کے پیدا کر کے بڑا پھر کا شہر ہو گیا, ایک ادھر مک جانا, ایک ادھر ٹھیک ہو جانا. اچھا کہ میں تو سارا نظام ٹھیک کر لے, 2-4 بندے جو نظام خراب کر دیں. جس کے ساتھ اثر ہے وہ کہتا ہے یہ دنیا پر نہ ہو تو نظام صحیح ہو جائے. ایسے تو سارے ختم ہو جائیں گے تو پھر نظام صحیح ہو جائے. آؤ ایک آخری چیز, اس طرح ہم دنیا میں اپنے ظاہر کی تیاری کے بڑے قائل و مائل و فائل ہیں. چہروں کے میک اپ ہوتے ہیں, فیشن ہوتے ہیں, بہت کچھ دکھانے والا جو حصہ ہے افراد کو. آج کاسمیٹک انڈسٹری بن چکی. کیوں؟ ہم نے لوگوں کو متاثر کرنا ہے. لوگ دیکھ کے خوش ہوں, لوگ دیکھ کے انجوائے کریں, لوگ دیکھ کے تعریف کریں. فوکس لوگ تھے. یہی بیماری اتنی بڑی کہ یہ آخرت میں بھی ہمارے لیے خرابی کا باعث. کیسے؟ میرے رب نے ہمیں سمجھایا کہ بے شک میں تو تمہارے چہرے نہیں دیکھتا, نئے نقش رنگ, یہ میرا ایشو نہیں, یہ میرا فوکس نہیں ہے. میں تو دل دیکھتا ہوں, تمہارے دلوں میں کیا ہے, اور میں تمہارے اعمال دیکھتا ہوں, پریکٹس میں کیا ہے. ہم کہتے ہیں اعمال نہ دیکھیں, ہمارا مال دیکھیں, ہمارے اموال دیکھیں, ہمارے اثاثے دیکھیں. نیب والے پوچھے تو چھپا لیتے ہیں, باقی جتلانے کے لیے وہ بھی شو کر دیتے ہیں جو اپنے نہیں ہوتے. میں بھی تھوڑے برا دے دے میرا کسی مارننگ لوگوں کو مطمئن اور متاثر کرنے کے لیے جال سازیاں. اور جو میرا رب دیکھنا چاہتا ہے دل, وہاں جھاڑو دینے کے لیے تیار, وہاں ایک رومال مار کے ڈسٹنگ کرنے کے لیے تیار نہیں. حسد کے ڈھیر لگیں گے, بغض کے ڈھیر لگیں گے, نفاق کے ڈھیر لگیں گے. مریض دل ہے, بیمار دل ہے, مگر وہاں ڈسٹنگ کے لیے تیار. ہاں جی ٹھیک. اللہ اکبر. یہ نقصان کیا ہوا؟ آپ قبرستان چلے گئے. قبریں میرے نبی نے کوئی اور ماڈل دیا, لیکن ہمارا ماحول ہے. خیر وہ بات الٹی سی سمجھنے کے لیے بس مثال دینے لگا کہ اس طرح کسی بندے کی اپنی بیوی سے بنتی نہیں تو اس نے چھلانگ لگا دی نہر میں. ساری دنیا ادھر جائے جدھر پانی جا رہا تھا, ڈیڈ باڈی ادھر ہو, وہ ادھر جائے جدھر سے پانی آ رہا. تو لوگوں نے کہا وہ پاگل ہے, لاشیں ادھر میں روڑ کے جاتی ہیں. مطلب ساری عمر میں کٹی گئی کہ پیشہ پوٹی چلی آتی ہے, کدھر ہی گئی ہے. ہمارا بھی الٹا ہی سلسلہ. ہمارے
लोगों ने कहा हम तो जमीन झगड़ खाएंगे, 18 इंच की बजाय 30-30 इंच के हमारे पहुंचे होंगे, हमारा ट्राउजर पैंट शर्ट नमाज में आएंगे तो कानून लगावांगे, इसके अलावा नहीं। औरतों को कहा तुमने टखने छुपा के रखने हैं। अच्छा, औरतों ने हाफ में ली हो गए। हमारे पाकिस्तान की बात है, मैं कोई बरतानिया की कोई गौरव की बात नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। औरतों को नबी कह रहे हैं तुमने छुपा के रखना है, वो हाफ पिंडली पे ले आई हैं। और मर्दों को कहा था कि तुमने हाफ पिंडली पे शलवारें रखनी है, वो टखनों से नहीं चले। ये है ना पुट्ठा चलने वाला। हमें जो कहा जा रहा है उसके उलट कब्रों के मतलब हमें मॉडल ये दिया गया था, ये कच्ची बुनियाद एक बालिश गिट जो हो सके, इससे ज्यादा उन चीज को ना बनाना, इस पे इमारतें ना बनाना, कतबे ना लगाना, तहरीरें ना लगाना। और हम हमारी हालत है, हमारे कब्रिस्तानों में गरीबों के लिए जगह नहीं, तो वहाँ पे चले गए कब्र की जगह खरीदनी पड़े, खरीदेगा जिसकी कैपेसिटी है, और जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेगा, किसी पैदल आएगा। तो गरीबों के लिए जगह नहीं बची, क्योंकि अमीरों ने कब्जा कर लिया नबी की मुखाल पर। मैं ये साफ बात कहता हूँ, चुभेगी शायद किसी, मेरे नबी ने मना किया था पक्की कब्रें बनाने, मना किया। हमने जानबूझ के पक्की बनाई, बाहर से मार्बलाइज की, ऊपर शेर लिखे, फूल लगाए, लाइटें लगाई, एयर कंडीशन को और बनाया, इमारतें बनाई, तो थले पाया बाहर की रोशनी। कौन सा वो निजाम है कि बाहर के बल्बों की रोशनी अंदर जा रही है? क्या सिस्टम है कि बाहर का एयर कंडीशन माहौल अंदर ठंड डालेगा? नहीं, ये नहीं है वो दौर जिसमें एसी मौजूद ही नहीं था, वो चलेगी कर। वो दौर जहाँ बिजली थी नहीं, वो क्या करे, कहाँ से वो चराग जलाए? आप जैसे अमाल की रोशनी होगी कब्र में, अमाल के जरिए ठंडक है। अमाल सही नहीं है तो दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी कब्र के अंदर आपको रिलैक्स नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी जहालत है कि अमाल बल्ले नहीं और बाहर से उसको इतना खूबसूरत बना दे कि बंदे कहते हैं बाहर तो कहना अंदर एसी लगा कब्र के नेड़े लगा, बजाय इसके कि मेरे नबी ने फरमाया लोगों कब्रिस्तानों में जाया करो, इससे आखिरत की याद आती है। हमारे कब्रिस्तानों में सिवाय खामोशी के क्या रह गया आखिरत के लिए? क्या करना है? तैयारी है भाई, ये गेट है, ऐसा गेट है जिससे काफिर को, मुसलमान को, अमीर को, गरीब को, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, मर्द को, औरत को दाखिल हो नहीं। इसका हल ही कोई, इसका हल ही कोई नहीं, एक ही हल है। मेरे नबी ने फरमाया था जब कोई बंदा कब्र में जाता है तो 3 सवाल उससे, 3 सवाल। पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? तो अगर जनरल नॉलेज के दौर पर देखें तो 7 अरब आबादी जो पहले मजहब की है, वो आसमानी मजहब हो, ज़मीनी हो, सबका जहन है कि एक ज़ात ऐसी है आसमान में। हम तो उसको सीधा अल्लाह कहते हैं, रहमान कहते हैं। बाकी मज़हब ने पहले किताब के अलावा दूसरे नाम भी रखे, हिंदुओं में, सिखों में, जो भी उसकी सोच है वो कुछ की सोच रखते हैं कि तो वाले का फैसला, वो समझते हैं कि ऊपर जो खुदा नामी ज़ात है। लेकिन शिर्क की वजह से उनका ये कीदा उनको बख्शवा नहीं सकता। मतलब आप सिखों को देखें, सिख थोड़ा अल्लाह के नाम लेते, तो थोड़ा तकदीर की बात करते हैं। बाज़ बातों में हैरान होता होगा, ये सिखों में तकदीर के हवाले से इतनी वाज़ी किस्म की गुफ्तगू है, इस तरह इस्लाम में बड़ा देखते हैं। मतलब बचत ने गई कब्र में वही बचेगा जो दुनिया में इस अक़ीदे पर था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुंह से बोल के गवाही देता हूँ कि मेरा अल्लाह वो ज़ात है जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और वो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ना करे, उसकी सिफ़ात में किसी को शरीक ना करे, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करे। ये है हकीकत, ये है रब। तुम्हारा रसूल कौन है? जो बंदा कलमा शहादत पढ़ के इतराफ़ इज़हार करने वाला, अक़ीदा ख़त्म नबूवत का कायल व माइल है, इसी पर उसकी मौत आई है। ये कहेगा मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारा दीन कौन सा है? तो दीन तो बड़े हैं दुनिया, वो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। बड़े दीन है दुनिया में,
مگر قرآن و سنت اسلام کا نام ہے، ہمارے دین کا نام اسلام ہے اور اسلام قرآن و سنت کا نام ہے۔ مکمل ہو گیا۔ بعد میں ہمیں کچھ سمجھدار لوگ ہمیں پیدا ہوئے جنہوں نے کہا نہیں تھوڑا ہیوی لے چکا ادھر سے ہوا ہیوی لے چکا ہوا۔ وہ لاکھ سوا لاکھ صحابہ جو حج پر جمع تھے، ان کے سامنے ایک پیغام آیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں تمہارے رب نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اسی پر عمل کر کے تم نے رب کو راضی کر لیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تم پاس ہو چکے ہو، تمہیں کسی نئے ایڈیشن کی ضرورت نہیں، کسی نئے ورژن کی، نئے والیوم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صحابہ کے دور کا قرآن و سنت دیکھیں، آج وہ رسمی کو چیک کریں، اللہ ہی رحم فرمائے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یار ہمارے ہاں کتنے فرقے، میں کسی کی بات نہیں کرتا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پر کروڑوں رحمت، بڑے ان کی کتاب بنیاد الطالبین 72 فرقوں کی لسٹ دے گئے وہ 72 فرقوں کی لسٹ کے بن چکے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا قبر کے اندر جو جواب تھا نا کہ ہمارا دین اسلام ہے، تو آج پوچھ لیتے کہ اسلام کن باتوں کا نام ہے، عربی تقریر کا نام تو اسلام ہے، وہ تو سارے عربی میں گئے۔ آؤ ہم اپنے قبر کی وہ تیاری کریں جس میں کوئی روشنی نہ ہو، جس میں اندر کے حد تک کوئی پنکھا، کوئی کھڑکی، کچھ نہیں، بس یہ 3 سوالوں میں جو بندہ پاس ہوگا، تینوں عقیدے اور عمل کے سوال ہیں، تو جو اس میں پاس ہوگا، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی قبر کو اتنا کھول دیں گے جہاں تک اس کی نظر کام کرے، وہ فیل ہی نہیں کرے گا کہ میں کسی چھوٹے، وہ 4x6 یا 6x2 گئے، میں کسی چھوٹے سے گڑے کے اندر ہوں، نہیں، جہاں تک نظر، پھر صبح شام اس کو اس کی جنت دکھائی جائے کہ جناب پریشانی ہونا آپ نے یہاں صبح کو بھی شام کو بھی، اور جن کے اعمال ٹھیک ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، ان کو بھی ٹھکانا صبح شام کیونکہ یہ وہ جگہ ہے آپ جہاں آپ کے عمل پہنچنا ہے، لیکن سوالوں میں فیل ہونے کے بعد قبر اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہیں، قبر اتنا تنگ کرتی ہے کہ پسلیاں دائیں کی بائیں اور بائیں کی دائیں میں کس طرح گھستی ہیں۔ خطبے پر جمعے کے دوران ہمارے نبی نے یہ منظر بنا کے بتایا، کہاں قبر ایسے تنگ کرتی ہے، بھینچ کے رکھتی ہے۔ اللہ نے اسے آج باہر ننگے سر، ننگے پاؤں جنت کا تصور، لوڈ شیڈنگ میں ہمارے اخلاق خراب ہو گئے، ہم کھانے چھوڑ دیتے، سرگرمیاں معطل کر دیتے، لیکن قبر میں کوئی ایسی سکون کوئی سر نہیں ہے۔ لیکن اب ہم سمجھدار گوشت محفل میں اب اللہ کے لیے مسئلہ کرتا ہے، ہم اپنی جس قبر کے اندر وہ کھڑکیاں کھولیں جو جنت کی طرف سے کھلیں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ پاس ہو جاتا ہے تو پہلے قبر میں کھڑکی جہنم کی طرف سے کھول کے اس کو کہا جاتا ہے اگر وہ فیل ہو گیا ہوتا تو یہ طرح ٹھکانا تھا، پھر وہ بند کر دی جاتی ہے اور پھر جنت کی طرف سے کھول دی جاتی ہے، اس کو جنت سے لباس دیا جاتا ہے، جنت سے بستر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کو یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جب بھی آئے گی، لیکن جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو سب اس کی جنت سے ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے عقائد کو اللہ کے لیے قبول کریے، اس طریقے سے